سوال پوچھا ہے جی کسی نے، مفتی صاحب جب آپ حدیث بیان کرتے ہیں تو برائے مہربانی حدیث کا حوالہ بھی بتا دیا کریں۔ دیکھو جب میں حدیث بیان کرتا ہوں تو ہم نے جو حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں ان کے حافظے کی بیس پر بیان کرتا ہوں۔ اب بیان میں کون سی حدیث کس وقت آئے گی یہ مجھے پہلے سے نہیں پتا ہوتا کہ میں پہلے سے حوالہ نکال کے رکھوں۔ تو اب جیسے کوئی، یہ تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے نا، بیان چل رہا ہے، کوئی حدیث آئی تو مجھے یاد آ گیا کہ اس موضوع پر یہ حدیث ہے، میں نے وہ حدیث بعض دفعہ عربی الفاظ سنا دیتا ہوں اس کے، تو اتنی میری طرف سے گارنٹی ہے کہ وہ حدیث صحیح بھی ہوگی اور حدیث کی مستند کتاب میں بھی موجود ہوگی۔ تو اس لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اگر کبھی کوئی ایسی حدیث، میری تو شادی نہیں ہو رہی بھائی، آپ مجھے کیوں پہنا رہے ہیں یار، میری تو ہوتی رہتی ہے، جزاک اللہ جی۔ چلیں جس کی بھی شادی ہوئی ہم یہی سمجھیں گے کہ ہماری خوشیاں ہیں نا، جو کوئی مسلمان ایک شادی شدہ ہو جائے تو ہمیں بھی خوشی ہوگی نا، جزاک اللہ جی۔ چلو بھائی، تو اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی۔ اچھا بھائی، تو جب بھی کوئی ایسا کوئی ہو نا تو وہ حدیث ہوتی ہے اس پہ، اور میں حدیث بتا رہا ہوتا، اس کا نمبر نہیں بتا رہا ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تو واضح و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں تو موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی، تو جب موضوع کے حساب سے حدیثیں آتی رہیں گی تو مجھے پہلے نہیں پتا ہوتا کہ کون، میں تو بیان کرتا ہوں فی البدیہی۔ یہ کیا بھائی؟ اچھا میرے بیان تو فی البدیہی ہوتے ہیں نا، ہاں جو علمی کلپ میرے ریکارڈ ہوتے ہیں اختلافی مسائل ہوں یا اس پہ، تو اس پہ پھر میں پورے ریفرنس دیتا ہوں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ، پورے اس میں حدیث کے نمبر بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تراویح کے مسئلے پر جو میرا آڈیو بیان ہے اس میں ایک حدیث کا بلکہ پوری سندیں بھی پڑی ہوئی ہیں، صرف ریفرنس نہیں ہے، پوری سند، راویوں کی پوری تحقیق۔ تو وہ ہے بہت کم اختلافی مسائل پہ، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل کو ہم زیادہ چھیڑتے نہیں ہیں، چھیڑتے اس لیے نہیں ہیں کہ جتنا ان کو چھیڑو نا، یہ ایک مولانا نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ یہ جو آج کل لوگ کہہ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کر رہے ہیں، ان کی مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو شکایت پہنچی کسی کی کہ وہ گالیاں بہت دیتا ہے، اس کو بلا کے کسی نے پوچھا یار میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم گالیاں بہت دیتے ہو، اس نے کہا کس بغیرت نے کہا کہ میں گالیاں دیتا ہوں، کس الو کے پٹھے نے کہا کہ میں گالیاں، پھر جو فحش گالیاں شروع کی، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جس بغیرت نے بھی یہ کہا ہے میں گالیاں دیتا ہوں، خدا کی قسم اس الو کے پٹھے نے غلط کہا ہے۔ تو یہ جو آج کل نئے اسکالرز آ رہے ہیں نا فرقواریت ختم کرنے کے لیے، یہ بالکل یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ فرقواریت کو کم کرنے کے بجائے اور زیادہ آگ لگا رہے ہیں، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے ہم سب کو قرآن حدیث پہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ قرآن حدیث پہ جمع نہیں کر رہے، قرآن حدیث پہ جو آپ کی اپنی رائے ہے نا وہ پوری امت پہ تھوپ رہے ہو آپ، اس تھوپنے کو آپ کہہ رہے ہو یہ قرآن حدیث پہ امت جمع ہو رہی ہے۔ اور بار بار میں ایک بات کہوں، جس کمبخت کا یوٹیوب پہ مذہبی چینل نہیں چلتا نا وہ مولویوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے، پھر ہٹ ہوتا ہے وہ، یہ مولوی ایسے کرتے ہیں، یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولوی ایسے، تو یہ مولویوں کو نہیں پتا، میں بتاؤں گا آپ کو، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ہے کوئی بندہ آیا مارکیٹ میں۔ یہ منجن بیچنے کا سب سے سستا اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بھائی سارے مولوی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پہلے ساری دنیا کو پتا ہے، سارے تو کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتے نا، تو یہ کیا بات ہے مولوی ایسے تو مولوی ایسے تو مولوی ایسے۔